نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دین، دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے بات چیت کے سلسلے کی۔ سورہ نساء کی آیت 74 to 76 میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ہر صورت میں ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لائے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے۔ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، تو ہمیں بہادرانہ طریقے سے اپنے راستے پر جہاد کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ آیت 77 میں ظلم، درگزر اور پھر جنگ کا بیان آیا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کیے جاؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت دشمن لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی، اور ایسے لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت 78 to 79 میں موت کے ڈر سے جنگ میں حصہ نہ لینے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر، وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے؟ تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ بے شک یا رب العالمین، تو وحدہ لا شریک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ آیت 80 to 81 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ باور کروا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر، ہم نے تمہیں ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں، مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے۔ لہٰذا تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہے۔ بے شک یا رب العالمین، تم بہترین مددگار ہے۔
آیت 82 میں منافقت کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔ بے شک یا رب العالمین منافقت کا علاج تدبر قرآن میں ہے۔ الحمدللہ۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔